معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی 25 رمضان المبارک کی رات یعنی کہ شب قدر کی تیسری رات کی نفل نمازوں کا طریقہ بتاؤں گا، اور اس میں کون سا عمل کیا جائے، کون سا وظیفہ کیا جائے، یہ بھی بتاؤں گا۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں شب قدر آتی ہے۔ 21 تاریخ کی رات بھی گزر گئی اور 23 تاریخ کی رات بھی گزر گئی۔ اب 25 تاریخ کی جو رات ہے یہ بھی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات میں بھی آپ کو عبادتیں، ریاضتیں، نفل نمازیں ادا کرنی ہے۔ یہ رات بھی شب قدر میں شمار کی جاتی ہے اور یہ شب قدر کی تیسری رات ہے۔ ایک بات میں ہمیشہ بتا دیتا ہوں کہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ 25 رمضان المبارک کا جو دن ہوگا اس سے پہلے جو رات ہوگی جس میں آپ سحری کریں گے، وہ رات 25 رمضان المبارک کی رات ہوگی، یعنی شب قدر کی رات، اور وہ بھی شب قدر کی تیسری رات۔ اس رات میں آپ کو کچھ نفل نمازیں ادا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی بے شمار فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اس رات میں عشاء کی نماز مکمل ادا کر لیں، اس کے بعد تراویح کی نماز بھی ادا کر لیں۔ مکمل فارغ ہونے کے بعد آپ چاہے گھر میں ادا کریں چاہے مسجد میں ادا کریں، دونوں جگہ جو نمازیں آگے بتائی جا رہی ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اس طرح سے کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 1 مرتبہ سورہ کوثر یعنی کہ انا اعطینا کل کوثر کا سورہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد رکوع کریں، سجدے کریں۔ 1 رکعت مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع، سجدہ وغیرہ کریں گے، تشہد کے لیے بیٹھیں گے یعنی اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے اور سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ کو 129 مرتبہ 129 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنی ہے، یعنی انا اعطینا کل کوثر والی سورہ 129 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ یہ 2 رکعت جو آپ نے نماز ادا کی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں حوض کوثر سے آپ کو سیراب فرمائے گا۔ آپ پھر سے کھڑے ہو گئے، پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نیت باندھ لیے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد دونوں ہی رکعتوں میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورہ پڑھیں گے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت مکمل کریں۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے 4 رکعت نماز ادا کر لی ہے۔ اب سیدھا کھڑے ہونے کے بعد آپ کو اس مرتبہ 4 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے، وہ بھی ایک ساتھ۔ اس طرح سے آپ نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 4 رکعتوں میں، یاد رہے 4 رکعتوں میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، اور 1 مرتبہ 4 رکعتوں میں سورہ تکاثر پڑھیں گے یعنی الہاکم التکاثر والی سورہ، اور 4 رکعتوں میں ہی 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ آپ 4 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں تو 2 رکعت میں آپ بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ٹوٹل 4 رکعت پڑھنی ہے، بیچ میں 2 رکعت میں بیٹھنی ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ تو 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ پھر سے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ یہ 4 رکعت جو آپ نے نماز ادا کی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں آپ کو 4 ستون ملیں گے، جن کے ہر ستون میں 1000 محل ہوں گے اور وہ آپ کو عطا کیے جائیں گے۔ ٹوٹل اب تک 8 رکعت نماز ہو چکی ہے۔ پھر سے آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ کو ایک ہی نیت کرنی ہے، وہ بھی 4 رکعت کی۔ اس طرح سے آپ نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز شب قدر کی نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد نیت آپ نے باندھ لی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 4 رکعتوں میں
ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ۔ ایک ایک مرتبہ چاروں رکعتوں میں سورہ قدر پڑھیں گے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورہ، اور چاروں رکعتوں میں 27 مرتبہ 27 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد والی سورہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ 4 رکعت مکمل کریں گے۔ اس میں بھی 4 رکعت ہے تو 2 رکعت میں آپ کو بیٹھنی ہے تحیات کے لیے، تحیات پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ 4 رکعت مکمل کر لیں۔ 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب آپ سلام پھیر دیں، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ کو اسکرین میں بھی دکھ رہا ہوگا اور میں یہاں پر تلاوت کر کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے اس طرح سے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اب تک یہ 12 رکعت نماز ہو چکی ہے۔ یہ خاص کر کے 25 رمضان المبارک کی رات کی، یعنی تیسرے شب قدر کی نفل نمازیں ہیں۔ اب آگے جن لوگوں کو سورہ قدر یاد نہیں ہے، سورہ تکاثر یاد نہیں ہے، یا یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اسی صورت میں 2 طریقے بتا رہا ہوں۔ ان طریقے پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے ادا کریں گے۔ آپ ہزاروں رکعت ادا کریں، یا صرف 2 رکعت ادا کریں، یا 10 رکعت ادا کریں، یا 20 رکعت ادا کریں، لیکن ادا ضرور کریں۔ آسانی کے لیے یہ 2 طریقے آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو اوپر والے طریقے اچھے طریقے سے یاد نہ ہو یا کر نہ سکیں، تو ان دونوں طریقوں پر وہ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز کی آپ نیت کریں گے۔ نیت اس طرح سے کریں گے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد دونوں ہی رکعتوں میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور 13 مرتبہ 13 ٹائمز 13 مرتبہ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ کوثر پڑھیں گے، یعنی انا اعطیناک الکوثر کا سورہ، اور 3 مرتبہ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے: سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر آپ 2 رکعت کی نیت کریں گے۔ اسی طریقے پر آپ پڑھ سکتے ہیں جو طریقہ بتایا گیا۔ جتنی نمازیں آپ پڑھنا چاہیں اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جو آسان طریقہ ہے، جو میں نے ابھی طریقہ بتایا، جن کو یہ طریقہ بھی نہ آئے تو وہ انسان یہ دوسرے طریقے پر نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت کی نیت کریں گے۔ اس طرح سے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد دونوں ہی رکعتوں میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمازوں کی طرح نماز کو مکمل کریں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 100 مرتبہ 100 ٹائم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ اس طریقے پر یعنی جو دونوں طریقے آپ کو بتائے گئے، ان دونوں طریقوں پر آپ جتنی چاہیں اتنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے آپ کو ادا کرنی ہے، اور ہر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد یعنی 2 رکعت ادا کیے، سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ جو تسبیح بتائی گئی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر کھڑے ہو جانا ہے، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، پھر 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یعنی ہر 2 رکعت کے بعد
یہ تسبیح 100 مرتبہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ دونوں طریقوں پر بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، یا دونوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ جو آپ کو آسان لگے اس طریقے پر بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ جتنی چاہیں اتنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں اس رات میں۔ جب آپ مکمل ہو جائیں کہ بس اب نماز ادا نہیں ہو سکتی، یا آپ بس کر دیں کہ ہاں اب اس کے آگے نماز نہیں ادا کروں گا، تو اس کے بعد آپ 100 مرتبہ دعائے شب قدر پڑھیں گے۔ دعائے شب قدر آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 100 مرتبہ آپ کو عشر نجات یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی دعا بھی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح سے پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ جو بھی آپ کی دلی حاجت ہو، دلی مقصد ہو، جو بھی آپ چاہتے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔